آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ سے پہلے کی فوجی مہمات کے بارے میں۔ مزید ہم جانیں گے کہ صلح حدیبیہ کس طریقے سے ہوئی اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 76 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کا واقعہ سنا تھا۔ اس کے بعد کچھ سریے اور کچھ فوجی مہمات جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہوئی، آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تھا سریہ دیار بنی کلب۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شعبان میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمازر بنت اسبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ سریہ دینار بنی سعد یعنی علاقہ فدق کے بارے میں۔ یہ سریہ شعبان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت علی کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کسی جگہ جتھا بندی کی ہے، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان پر شب خون مار دیا اور ان کے 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے اور ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن عقوع کا بیان ہے کہ اس سریہ میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم نے لوگوں پر چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابوبکر صدیق نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کی اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابوبکر صدیق کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے یعنی سلمہ بن عقوع سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہسوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ اورنین۔ یہ سریہ شوال میں حضرت قرز بن جابر فخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور اورینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کر لیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراہ گاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ کے رائی کو قتل کر دیا۔ اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کر لیا،
لہٰذا رسول اللہ نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا گیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں ہر راہ کے گوشے میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار تک جا پہنچے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سفر میں عمرو بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کی لاش اٹھائی تھی، حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے کے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ سفر کا ہے، اس لیے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا کہ یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مخلط گڑبڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر کا ذکر کر دیا، یا یہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے لیکن اہل سیر سنہ کی تعبین میں غلطی ہوئی، واللہ عالم۔ یہ ہیں وہ سریے اور غزوات جنگ جو جنگ احزاب و بنو قریظہ کے بعد پیش آئے اور صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلائیہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور ادائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہ رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑ کر اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات کی مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ ہماری اگلی نشستوں میں آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔